آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایرانی النسل تھے۔ آپ کا باپ آتش پرست تھا، آگ کی عبادت کرنے والا آپ کا باپ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے اندر بھی شمار فرمایا ہے بعض احادیث میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آتش پرست کے گھر میں آنکھ کھولی اور اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہی میرے والد نے، میرے باپ نے آتش کدہ بنایا ہوا تھا، جس کا میں ذمہ دار تھا، ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، آگ جلاتا بھی اور اس آگ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر چلا جاؤں، لیکن مجھے جستجو تھی، مجھے یہ اندر ہی اندر یہ بات کھاتی تھی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حق نہیں ہے۔ تو اس جستجو کی وجہ سے میں اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرتا تھا اور میرے اندر اضطرابی کیفیت رہتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیکن میرا والد مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے کھیتوں میں جو مزدور کام کر رہے تھے انہیں کوئی پیغام دینا تھا، تو اس پیغام کو دینے کے لیے میرے والد کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں مجھے گھر سے باہر نکالنا پڑا۔ پیغام بڑا ضروری تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے گھر سے باہر جانے کی اس دن اجازت دی اور ساتھ یہ کہا کہ جاؤ اور سیدھا کھیتوں میں جا کے مزدوروں کو یہ پیغام دو اور سیدھا واپس آ جانا، راستے میں کہیں رکنا نہیں، کسی کے پاس نہیں کھڑے ہونا، کسی کی بات نہیں سننی، سیدھا جانا ہے اور سیدھا واپس آ جانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا مکان مجھے نظر آیا جس کے اندر سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ تو میں نے وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مکان کیسا ہے اور یہ اندر سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گرجا ہے اور اندر عیسائی بیٹھے ہیں اور وہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ ان کی عبادت گاہ ہے اور اسے گرجا کہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس مکان یعنی اس گرجا کی طرف مڑ گئے اور میں اندر چلا گیا۔ میں نے ان کا انداز دیکھا کہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے انداز پسند آیا اور میرے دل میں محبت ان کی پیدا ہو گئی، اور نہ چاہتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں رکا رہا۔ شام ہو گئی، میں وہاں رکا رہا۔ شام کے وقت جب وہ گرجا بند کرنے لگے تو میں گھر کی طرف لوٹا۔ تو جب میں گھر آیا میں نے دیکھا کہ میرے والد نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھے تلاش کرنے کے لیے بندے ادھر ادھر دوڑائے ہوئے ہیں۔ ادھر ادھر لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ میرا والد مجھے دیکھتا ہے، غصے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ بڑے طیش میں آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا اور تم کہاں چلے گئے تھے؟ اور میں نے سیدھی بات کر دی کہ راستے میں گرجا آیا، وہاں پہ لوگ عبادت کر رہے تھے، مجھے ان کی عبادت ہماری عبادت سے زیادہ اچھی لگی، ان کا دین مجھے ہمارے دین سے زیادہ اچھا لگا۔ تو والد مجھے زد و کوب کرنے لگا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا دین ان کے دین سے افضل ہے، تو تم ہمارے دین کو ان کے دین سے کم تر کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہمارا دین افضل ہے ان کے دین سے، لہٰذا آئندہ کسی کے پاس نہیں جانا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فوراً کہہ دیا، میں نے کہا آگ کو جلاتے ہم ہیں، اس آگ کو بھڑکاتے ہم ہیں، لکڑیاں ہم ڈالتے ہیں، یہ بجھ جائے تو خود جل نہیں سکتی، اسے پھر جلانا پڑتا ہے، تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری عبادتوں کا، ہماری محبتوں کا مرکز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری، یہ پالنے والی، ہمارا خالق، ہمارا رب، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے افضل ان کا دین ہے۔ جب میرے والد نے میرے منہ سے یہ باتیں سنی تو میرے والد کا طیش اور غصہ زیادہ ہوا، اور اس میرے والد نے مجھے پکڑ کے اندر زنجیروں میں جکڑ دیا، مجھے قید کر دیا گیا۔ کسی طرح فرماتے ہیں میں نے پیغام ان گرجا والوں کی طرف بھجوایا
کہ جب یہاں سے شہر سے باہر کوئی قافلہ آئے جو یہاں سے باہر جائے اور آپ کے کسی اور گرجا کی طرف جائے تو میں یہ شہر چھوڑ کے اس گرجے کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے ایک قافلہ آیا، تاجر آئے، تو مجھ تک انہوں نے کسی طرح پیغام بھجوایا کہ فلاں دن یہ قافلہ واپس جائے گا اور شام میں جائے گا جہاں پہ ہمارا بہت بڑا گرجا ہے، ملک شام چلے جاؤ، وہاں پہ بہت بڑا گرجا ہے، وہاں جا کے عبادت کرو، تمہیں حق مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دنوں کا انتظار کیا، جب وہ قافلہ واپس جانا تھا تو جس دن وہ واپس جانا تھا میں کسی طریقے سے اپنی قید سے آزاد ہوا، میں نے زنجیریں کھولی اور میں اس قافلے کے ساتھ جا کے مل گیا۔ وہ قافلہ مجھے لے کے شام آیا، شام میں انہوں نے گرجا گھر مجھے دکھایا، میں اس گرجے میں گیا، وہاں ایک عیسائی بیٹھا تھا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جو ان کا سب سے بڑا پیشوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے حق کی تلاش ہے، اس نے مجھے اپنے پاس جگہ دی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور جو آپ کرتے ہیں میں وہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ جو عیسائی تھا، وہ جو پادری تھا، وہ بڑا بدطینت شخص تھا۔ لوگ عمراء، بڑے بڑے لوگ، وہ اس کے پاس صدقہ و خیرات لے آتے کہ یہ غرباء میں، فقراء میں تقسیم کر دو، لیکن وہ تقسیم نہیں کرتا تھا، وہ ان کے صدقہ و خیرات کو اپنے پاس جمع کر لیتا۔ دولت کا پجاری تھا اور اس نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا عیسائیت کا، اور اندر سے وہ بندہ دنیا کا پجاری تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، لوگ اس کا جنازہ پڑھانے لگے، فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، جو وہ کرتوت کرتا تھا میں نے کھڑے ہو کے جنازے میں کہہ دیا کہ تم اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہو، اسے پروٹوکول سے دفنانے لگے ہو، یہ تو بڑا ظالم تھا، تمہارے ساتھ ظلم کرتا تھا، بڑا بدطینت شخص تھا۔ انہوں نے مجھے کہا فوراً کہ تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو ہمارے راہب پر، ہمارے اس پادری پر۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے جا کے جہاں اس نے زمین کے اندر گڑھا کھود کے وہ دولت جمع کی ہوئی تھی، میں نے وہاں سے زمین کھودی اور 7 مٹکے جو اس نے سونے اور چاندی کے بھر کے زمین کے اندر دفنائے ہوئے تھے، دبائے ہوئے تھے، میں نے وہ دکھائے، اور میں نے کہا یہ وہ تمہارے عمراء کا صدقہ ہے، تمہارے امیر لوگ جو اسے صدقہ دیتے تھے کہ غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو، یہ آگے غرباء اور مساکین میں نہیں دیتا تھا بلکہ اس نے اپنے پاس یہ دولت جمع کی ہوئی تھی، یہ بڑا دولت کا پجاری تھا۔ تو اس وقت انہوں نے جب میری دلیل دیکھی، میرا دعویٰ سنا، انہوں نے اسے پھر دفنایا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اسے چوک کے اندر اس کی لاش کو پھانسی دی اور اسے سنگسار کیا، اور پھر اپنے علاقے کا سب سے نیک بندہ وہ اپنے اس گرجے میں انہوں نے مقرر کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس بزرگ سے زیادہ شب زندہ دار کسی کو نہیں دیکھا تھا، زیادہ نیکوکار، متقی، پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بندہ بڑی عبادت کرتا، بڑی اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا، شب بیداری کرتا۔ فرماتے ہیں کچھ دن میں ان کے پاس رہا، کچھ دنوں کے بعد جب اسے موت آنے لگی تو میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ مجھے حق نہیں ملا، مجھے حق کی تلاش ہے، آپ میری کہیں اور رہنمائی کر دیں، آپ تو دنیا سے جانے لگے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے وہاں سے موصل بھیج دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہاں سے میرا سفر شروع ہو گیا، میں اپنے علاقے سے شام آیا، شام سے اب میں موصل گیا، کچھ دن میں موصل میں رہا، وہاں پہ میں عیسائیوں کے پاس رہا، وہاں سے انہوں نے مجھے نصیبین میں بھیجا، یہ ماردین صوبہ ہے ترکی کا، اس کا شہر ہے نصیبین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ میں اس نصیبین میں رہا، پھر مجھے وہاں سے روم بھیجا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں سے میں اموریہ آیا، اموریہ میں جو پادری تھا جس کے پاس میں تھا، اس کے پاس میں اس کے مذہب کی عبادت بھی کرتا اور ساتھ میں نے کام کاج بھی شروع کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محنت مزدوری شروع کر دی، میرے پاس بڑی بکریاں اور گائیں کافی تعداد میں جمع ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ راہب، یہ پادری اموریہ میں جو ہے یہ بھی مرنے لگا، تو میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا تیرا آخری وقت ہے، اب میری رہنمائی کر، میں کہاں جاؤں؟
میں اپنے علاقے سے شام آیا، شام سے میں موصل، موصل سے نصیبین، نصیبین سے میں تیرے پاس اموریہ آیا، اب تو بتا اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے حق کی تلاش ہے، میرے اندر جستجو ہے، اضطرابی کیفیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سچی بات کرتا ہوں جو اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں ہم پر، ہمارے نبیوں پر نازل کی ہے، وہ یہ ہے کہ تجھے حق کی تلاش ہے تو حق تجھے اور کہیں نہیں ملے گا، حق طلوع ہو چکا ہے، حق آ گیا ہے مکہ کے اندر۔ اب یہ دن ہے کہ وہ اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر میں آنے والے ہیں۔ جیسے ہو سکے، جیسے تیسے تم جا سکتے ہو تو تم اس کھجوروں والے شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں حق کی تلاش مل جائے گی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے کہا وہاں تمہیں منزل مل جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس نے مجھے 3 نشانیاں بتائیں کہ ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کرے گا، اور تیسری سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے مہر نبوت لگا کے بھیجا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اندر پہلے اضطرابی کیفیت تھی، جب مجھے حق کا پتہ چلا، حق کی پہلے جستجو تھی، منزل کی جستجو تھی، اب مجھے منزل مل گئی، حق کا پتہ چل گیا، اب میں نے وہاں تک پہنچنا تھا۔ جب میں نے نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، ان کی نشانیاں سنی، میرے اندر عشق کا انبار لگا، میرے اندر عشق نے اپنے آپ انگڑائی لی، مجھے عشق سا ہو گیا، مجھے اس نام کے ساتھ عشق ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قافلہ جا رہا تھا اس کھجوروں والے شہر کی طرف، تو میں اس قافلے کے ساتھ ہو گیا، وہ بنی کلب کے سوداگر تھے، میں نے انہیں کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، انہوں نے کہا اس کا معاوضہ کیا دو گے؟ میں نے کہا یہ بکریاں اور گائے ہیں، یہ سارا معاوضہ تم لے لو، مجھے اپنے علاقے کی طرف لے جاؤ۔ وہ بنی کلب کے جو سوداگر تھے وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے، جب وہ وادی حجاز مجھے لے کے آئے، یہاں آ کر انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور مجھے مار کر ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ یہودی نے مجھے خرید لیا، وہ یہودی وادی القریٰ کا رہنے والا تھا، اور وہ مجھے وادی القریٰ لے آیا، یہاں آ کر میں اس کے کام کرتا، اس کی مزدوری کرتا، سارا دن وہ مجھ سے کام کاج لیتا۔ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، ایک دن اس یہودی کے پاس جو وادی القریٰ میں رہتا تھا، اس کے پاس اس کا ایک رشتہ دار یہودی آیا جسے میں پسند آ گیا، اور وہ بنی قریظہ کا رہنے والا تھا، اور یہ بنی قریظہ مدینہ شریف کے اندر کا قبیلہ ہے، مدینہ شہر میں رہنے والا قبیلہ ہے۔ تو اس نے مجھے اپنے اس رشتہ دار یہودی سے جو وادی القریٰ کا رہنے والا تھا اس سے مجھے خرید لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں مجھے حق ملا، کہاں سے میں کہاں چلا، میں شام آیا، شام سے موصل آیا، موصل سے نصیبین آیا، پھر میں اموریہ آیا، اموریہ سے بنی کلب والوں نے مجھے یہاں آ کے وادی القریٰ میں بیچا، اب میں بنی قریظہ کے پاس آ گیا، اس بنی قریظہ کے شخص نے مجھے مدینہ طیبہ لے آیا، میں نے کھجوریں دیکھی، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، میری آنکھیں چھلک پڑی کہ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ فرماتے میری آنکھیں چھلک پڑی، کھجوریں دیکھی کہ میں نے حق کی تلاش میں کتنی جستجو کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی محنت کی، اور کیسے میں اس مدینہ طیبہ میں آیا، کھجوروں والے شہر میں آیا، لیکن ابھی بھی مجھے منزل نہیں ملی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں لوگ ذکر کرتے تھے، اس یہودی کے پاس آ کر بھی اس کے کچھ رشتہ دار کہتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے، اس نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اب وہ ہجرت کر کے مدینے میں آ رہا ہے، اور اس کا کہنا اور اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اللہ کا آخری نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن پھر آ گیا جس دن اس یہودی کے پاس اس کا کوئی رشتہ دار پیغام لے کے آیا۔ آپ فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا، نیچے وہ کہتا ہے کہ قبا کی وادی میں وہ نبی آ گیا ہے، دنیا اس کے ہاتھ چوم رہی ہے، اس کے پاس جا کے اس کا دین قبول کر رہی ہے، دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔
اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں، اس کا دین قبول کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا عشق پہلے ہی اندر مجھے تڑپاتا رہتا تھا۔ جب میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا، میں اس کھجور کے درخت سے زمین پہ آیا اور میں نے آگے جا کے کہا کہ یہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے ان کا نام لیا تو جو میرا آقا ہے جس کا میں غلام ہوں، اس یہودی نے مجھے منہ پر تھپڑ مارا، یہ تھپڑ لگا میرے منہ پر۔ اس نے کہا تجھے اس سے کیا کام، تو اپنا کام کر، تو اپنے کام کاج میں لگ، ہے غلام اور کیا باتیں کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ اللہ کر کے مغرب کی شام کے وقت میں نے آنکھ بچا کے اپنے آقا سے کھجوریں لیں اور میں وہاں پہنچ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ارد گرد اس کے ماننے والے ہیں، اندر وہ بیٹھا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ ہے، اتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے، اتنا انداز ہے خوبصورت بولنے کا۔ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی میں آگے گیا، میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پردیسی ہیں، تو لہٰذا میں آپ کے لیے یہ کھجوریں لے آیا ہوں، ہیں یہ صدقہ کی، کیونکہ میرا پہلا سوال یہی تھا کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، میں دیکھنا چاہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے صدقہ قبول نہیں کیا، انہوں نے اپنے غلاموں کو جو ارد گرد ان کے ماننے والے بیٹھے تھے انہیں دے دیا، خود انہوں نے ایک کھجور بھی نہیں کھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مراد پوری ہونے لگ گئی، پہلا سوال مکمل ہو گیا۔ اگلے دن پھر میں آیا، پھر میرے پاس کھجوریں تھیں اور آج آ کے میں نے کہا کہ یہ کھجوریں ہیں اور یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، قبول فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میرا دوسرا سوال بھی پورا ہوا، انہوں نے تحفہ قبول کیا، خود بھی کھایا اور اپنے غلاموں کو بھی وہ کھجوریں کھلائیں۔ مجھے سمجھ آ گئی اے سلمان جس حق کی تجھے تلاش تھی آج وہ حق تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ابھی بھی ایک نشانی باقی تھی، اس نشانی کی جستجو میں اگلے دن پھر میں ان کی مجلس میں آ گیا، ان کے پاس میں آ گیا، اب میں ان کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اور انہوں نے اپنے کندھوں پہ اپنے کاشانہ مقدس، اپنے مبارک کندھوں کے اوپر کالی کملی چادر لی ہوئی تھی۔ میرا دل تھا کہ کسی طرح یہ چادر ہٹ جائے، ہوا چلے اور میں ان کے کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت دیکھ لوں۔ فرماتے ہیں میں اسی جستجو میں بیٹھا تھا، اسی خیال اور انہی سوچوں میں گم تھا کہ اتنے میں وہ سونا محمد، وہ پیارا محمد اپنا مبارک چہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف کر کے کہتے ہیں اے سلیمان تجھے پہلی تیری دو نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، تو نے تیسری نشانی دیکھنی ہے تو آ میں محمد کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے دیکھ لے۔ وہ خود میرے دل میں یہ بات تھی، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں انہوں نے خود مجھے بلایا، چادر ہٹا دی، میں نے مہر نبوت دیکھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میں وہ مہر نبوت پھر چومنے لگا، میری آنکھیں رو پڑی، میں کہاں سے کہاں آیا، میں نے کتنے در دیکھے، کتنے دھکے کھائے، کتنی محنتیں کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، میں غلامی میں زندگی بسر کرتا رہا، آج میرا حق میرے سامنے ہے، آج میری منزل مجھے مل گئی ہے، میں وہ منزل چومتا ہوں، میں مہر نبوت کو چومتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے سلیمان آگے آ جاؤ، میں آگے آیا، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں شامل کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے میرے حق کی جو تلاش تھی، مجھے میری منزل کی جو تلاش تھی، میری منزل میری مل گئی، میرے دل کو سکون آ گیا، مجھے چین اور قرار آ گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھے حکم دیا سلمان اپنے آپ کو مکاتیب میں شامل کر لو، یعنی اپنے آپ کو اپنے آقا سے کہو کہ وہ جتنے پیسے کہتا ہے اتنے پیسے دے کے اپنے آپ کو آزاد کروا لو۔ مکاتیب غلام میں ہو گیا اور میرے آقا نے میرے ذمے، جو میرا یہودی آقا تھا اس نے میرے ذمے 40 اوقیہ سونا لگایا اور 300 کھجوروں کے درخت لگائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہ اتنا چاہتا ہے، 40 اوقیہ سونا مانگتا ہے، 300 کھجوروں کے درخت مانگتا ہے،
پھر وہ کہتا ہے تمہیں آزادی دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات حضور کے غلام سن رہے تھے، حضور کے اصحاب سن رہے تھے، حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو میرے دینی بھائی بن چکے تھے۔ کسی نے مجھے 10 کھجوروں کے درخت دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 30 دیے، کسی نے اور زیادہ دیے، یوں میرے کھجوروں کے درخت پورے ہوئے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلمان گڑھے کھود لینا، اور گڑھے کھود کے جب یہ گڑھے کھود جائیں پھر مجھے بلا لینا، تیرے کھجوروں کے درخت میں اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری مدد میرے ساتھ میرے بھائیوں نے بھی کی، ہم نے گڑھے کھود دیے، جب گڑھے کھود گئے درخت لگانے کی باری آئی تو ہم نے حضور کو پیغام بھجوایا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان گڑھوں کے اندر درخت لگائے۔ فرماتے ہیں 300 درخت لگ گئے۔ اب وہ درخت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے تھے، بہت جلد بڑے ہو رہے تھے کیونکہ انہیں ہاتھ اللہ کے نبی کے لگ گئے تھے۔ فرماتے ہیں یہ شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط 40 اوقیہ سونا۔ وہ ایک حضور کے غلام فرماتے ہیں ایک انڈے کے برابر حضور کی بارگاہ میں سونا لے آئے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے غلام سلمان کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ سونا دیا گیا جو ایک انڈے کی مقدار میں تھا۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ اپنے آقا کو یہ دے دو، اسے کہو یہ سونا ہے، درخت بھی تمہارے آ گئے، یہ سونا بھی آ گیا، اب مجھے آزادی دے دو۔ میں نے عرض کی حضور یہ سونا کم لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا سلمان تم لے جاؤ، پورا ہم خود کر لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں لے گیا اور میں نے اپنے آقا کو وہ سونا دیا۔ فرماتے ہیں اس نے اپنا سونا بھی اس سے لے لیا، 40 اوقیہ سونا بھی اس نے لے لیا۔ قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان پر، پیچھے اس نے بچا کے مجھے دیا۔ فرماتے ہیں جو پیچھے میرے ہاتھ میں آیا وہ ایسے لگتا تھا کہ اس سے ایک رتی برابر بھی سونا کسی نے نہیں لیا، پیچھے والا بھی باقی ویسے کا ویسا موجود رہا، اور میں نے آ کر واپس حضور کی بارگاہ میں وہ سونا دے دیا۔ یوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کہاں سے چلا، میں ایرانی النسل تھا، میں شام آیا، شام سے میں وہاں سے آگے موصل، پھر نصیبین، پھر میں اموریہ آیا، پھر میں مکہ شریف، پھر میں وادی القرا میں آیا، پھر میں یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آیا۔ دوستان گرامی قدر جب جستجو ہو، منزل کی تلاش ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔